جماعت شاہ عالم اپنی اپنی اردو کی بکس اوپن کریں۔ آج ہم پڑھیں گے حادثہ۔ چلیں اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ دو دوست عرفان اور زہیب ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے۔ عرفان اور زہیب کو انڈرلائن کر دیں گے۔ اسکول خاصا دور تھا، خاصا مطلب بہت زیادہ۔ ان کے راستے میں کھیت اور کچھ گھر بھی آتے تھے۔ وہ پہاڑی علاقہ تھا، پہاڑی علاقہ کو انڈرلائن کر دیں گے۔ ایک طرف ایک پل بھی بنا ہوا تھا، اس پر سے ریل گاڑیاں گزرتی تھیں۔ ریل گاڑیاں انڈرلائن کر دیں۔ پل ان کے اسکول کے راستے میں سے ہٹ کر تھا۔ دونوں کبھی سائیکل پر اور کبھی پیدل اسکول جاتے۔ سائیکل کو انڈرلائن کر دیں۔ عرفان مہم جو تھا، مہم جو مارکے کا کام کرنے والا، مطلب بہت مشکل کام کرنے والا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ اسکول آتے جاتے ضرور روز کے راستے سے ہٹ کر چلا کرے۔ اسے نئے راستے ڈھونڈنے میں مزہ آتا تھا۔ کبھی کبھی وہ زہیب کو راضی کر لیتا اور چھٹی کے بعد وہ راستے میں پڑنے والے ایک باغ میں چلے جاتے۔ وہ باغ ایک بوڑھے آدمی کا تھا جنہیں وہ چاچا میاں کہتے تھے۔ وہ اس وقت عام طور پر اپنے کمرے میں آرام کر رہے ہوتے تھے۔ وہ دونوں چپکے چپکے خاموشی سے یا آہستہ آہستہ درختوں پر چڑھتے۔ عرفان تو کبھی کبھی کوئی پھل بھی کھا لیتا، جبکہ زہیب ایسا نہ کرتا۔ باغ میں کسی نے ایک ٹائر کو درخت پر رسی سے باندھ کر جھولے کی طرح لٹکا دیا تھا، جس پر وہ روز جھولا جھولتے تھے۔ ایک دن چاچا میاں کسی کام سے کمرے سے نکل آئے تو دونوں ڈر کر بھاگے اور گرتے پڑتے گھر پہنچے۔ اس واقعے کے باوجود عرفان زہیب کو باغ میں لے جاتا۔ کبھی تو وہ چپکے سے جھول کر آ جاتے اور کبھی چاچا میاں کی ڈانٹ کھا کر بھاگتے۔ ایک دن عرفان کو ایک نئی مہم سوجھی، مطلب شرارت سوجھی یا نیا کوئی مشکل کام اس کو سوجھا۔ اس نے زہیب سے کہا، چلو ریل کی پٹری کی طرف چل کر دیکھیں کہ وہاں سے پہاڑ کیسا لگتا ہے۔ زہیب نے منع کیا اور کہا، امی انتظار کر رہی ہوں گی، بہت دیر ہو جائے گی، لیکن عرفان نے اسے راضی کر ہی لیا۔ دونوں پٹری کے پاس پہنچے۔ واقعی وہاں سے پہاڑ ایک دیو کی طرح لگ رہا تھا اور اس پر چلتے پھرتے جانور اور انسان چھوٹے چھوٹے کھلونوں کی طرح لگ رہے تھے۔ عرفان نے کچھ بچوں کو بکریاں لے کر اس کی طرف آتے دیکھا تو اس کے ذہن میں ایک شرارت آئی۔ اس نے زہیب سے کہا، میں اس لوہے کے ستون لوہے کا کھمبا جو ہوتا ہے کو پکڑ کر لٹکتا ہوں، تم ان بچوں سے کہنا کہ بچاؤ، یہ یہاں لٹکا ہوا ہے، اسے اتارو۔ جب وہ پاس آئیں گے تو میں چھلانگ مار کر اتر آؤں گا، اور ایسا کرو زہیب، تم پل سے نیچے چلے جاؤ۔ زہیب جیسے ہی نیچے پہنچا، عرفان ستون پکڑ کر لٹک گیا۔ زہیب نے شور مچانا شروع ہی کیا تھا کہ اس نے ایک زبردست چنگاری جو آگ کی چنگاری ہوتی ہے نا، ایک دم سے آگ کی لہر آنا اسے بولتے ہیں، عرفان کے پاس سے نکلتی دیکھی اور عرفان کو اڑ کے پٹری پر گرتے دیکھا۔ زہیب بہت بری طرح ڈر گیا۔ اس نے باغ کی طرف بھاگنا شروع کیا۔ سامنے چاچا میاں کا باغ تھا۔ وہ بھاگتا ہوا چاچا میاں کے پاس گیا اور ان سے مدد کے لیے کہا۔ چاچا میاں بھاگتے ہوئے پل پر چڑھے۔ سگنل نیچے تھا اور سبز بتی جل رہی تھی۔ ٹرین آیا ہی چاہتی تھی۔ انہوں نے جلدی سے عرفان کو گھسیٹ کر پٹری سے ہٹایا، کھینچ کر پٹری سے ہٹایا۔ ان کے ہٹاتے ہی ٹرین ان کے بالکل پاس سے گزری۔
زہیب نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سر اٹھا کر دیکھا تو لوہے کے ستون پر ایک بڑا سا بورڈ لگا تھا جس پر خطرے کا نشان بنا تھا اور لکھا تھا خبردار، یہاں سے بہت زیادہ طاقت کی بجلی کی رو گزر رہی ہے۔ اف، زہیب نے سوچا، اگر ہم نے یہ پہلے ہی دیکھ لیا ہوتا تو ہم کبھی یہ حرکت نہ کرتے۔ چاچا میاں، زہیب اور کچھ اور لوگوں کی مدد سے عرفان کو ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کو بہت زور سے بجلی کا جھٹکا لگا ہے، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ یہ بچ گئے۔ عرفان کے سر کے سارے بال بجلی کے جھٹکے کی وجہ سے جھڑ گئے، وہ کئی دن تک بول نہیں سکا۔ آہستہ آہستہ علاج کے بعد وہ دوبارہ بولنے کے قابل ہوا۔ بعد میں اس واقعے کو یاد کر کے وہ کہتا تھا، پتہ نہیں میں نے یہ سب کیوں کیا۔ اب آ جاتے ہیں ہم اس کے الفاظ معنی کی طرف۔ الفاظ معنی: مہم، مارکا کا کام، مہم جو مارکے کا کام کرنے والا، مارکے کا مطلب مشکل کام کرنے والا، جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ چپکے چپکے، خاموشی سے، آہستہ آہستہ، ستون، لوہے کا کھمبا۔ اب یہ الفاظ معنی آپ اپنی نوٹ بک میں بھی نوٹ ڈاؤن کریں گے۔ آپ اپنی نوٹ بک کیسے ریڈی کریں گے؟ ایک طرف مارجن لائن لگائیں گے، جماعت کا کام، دے، عنوان اور املا۔ یہ آپ کی املا کے لیے پیج ریڈی کیا ہے میں نے۔ اور اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اپنے الفاظ معنی کی طرف۔ الفاظ معنی بھی آپ ایسے ہی مارجن لائن ڈرا کر کے، جماعت کا کام، دے، عنوان، ایک طرف الفاظ اور ایک طرف معنی۔ اب آ جاتے ہیں ہم اپنے مروزی سوالات، مطلب درست جواب کے دائروں کو پینسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھیے۔ پہلا ہے، عرفان اور زہیب آپس میں ڈیش تھے، کزن، پڑوسی، دوست یا بھائی؟ دوست۔ ڈیش ایک مہم جو لڑکا تھا۔ کون تھا مہم جو لڑکا؟ بکریاں چرانے والا؟ زہیب، عرفان یا چاچا میاں؟ عرفان۔ پہاڑ ایک ڈیش کی طرح لگ رہا تھا، دیو کی طرح، چٹان کی طرح، عمارت یا غار؟ دیو کی طرح۔ ڈیش کو زور سے بجلی کا جھٹکا لگا۔ کس کو زور سے بجلی کا جھٹکا لگا تھا؟ زہیب کو، بکریاں چرانے والے کو، چاچا میاں کو یا عرفان کو؟ عرفان کو۔ اب آ جاتے ہیں خالی جگہ میں درست جمع لکھیے۔ یہاں پہ کچھ ہمیں الفاظ دے دیے ہیں جو جمع میں ہیں اور یہاں پہ ہمیں ان کے واحد دیے ہیں، تو ہم نے ڈھونڈ کے صحیح واحد کے ساتھ اس کا جمع لکھنا ہے۔ تو جیسے قوم، اقوام، وقت، اوقات، حال، احوال، رکن، ارکان، قسم، اقسام، قول، اقوال۔ نیچے آ جاتے ہیں، اس کہانی سے کم از کم 5 اسم فعل ڈھونڈ کر لکھیے، مثلاً پڑھنا وغیرہ، جھولنا، بھاگنا، گرنا، اتارنا یا چرانا وغیرہ۔ خط کشیدہ الفاظ کی جمع بنا کر جملے دوبارہ لکھیے۔ مطلب یہاں پہ جو ہمیں الفاظ جو خط کشیدہ یہ دیے ہوئے ہیں، ان کو ہم نے جو انڈرلائن کیے ہوئے ہیں، ان کے یہ ہمیں واحد دیے ہوئے ہیں، ان کو ہم نے جمع بنا کر جملے دوبارہ لکھنے ہیں۔ یہ ہمارے خط کشیدہ الفاظ ہیں۔ پل پر سے ریل گاڑی گزرتی تھی، تو اس کو ہم بدلیں گے، ان دونوں الفاظ کو جو ہمارے ہیں جمع میں۔ پل پر سے ریل گاڑیاں گزرتی تھیں۔ زہیب نے کچھ بچوں کو بکری چراتے دیکھا۔ زہیب نے کچھ بچوں کو بکریاں چراتے دیکھا۔ ہم نے یہ پہلے دیکھ لیا ہوتا تو ہم یہ حرکت نہ کرتے۔ ہم نے یہ پہلے دیکھ لیا ہوتا تو ہم یہ حرکات نہ کرتے۔ وہ دونوں چپکے چپکے باغ کے درخت پر چڑھتے۔ وہ دونوں چپکے چپکے باغ کے درختوں پر چڑھتے۔ عرفان کو نیا راستہ ڈھونڈنے میں مزہ آتا تھا۔ عرفان کو نئے راستے ڈھونڈنے میں مزہ آتا تھا۔ نیچے آ جاتے ہیں، بجلی کی رو گزر رہی تھی۔ رو مطلب واؤ کی جو اس میں آواز ہے، رو رو۔ اس آواز کے مزید الفاظ بنانے ہیں، جیسے شوق، ذوق، نوک، ٹوک، لوگ۔ چوہے کی دم کٹ گئی۔ دم، چوہے۔ واؤ پیش کی آواز کے مزید الفاظ لکھیے۔ چوہا، جھولا، دور، جوتا، اون۔ ٹھیک ہے۔ واؤ جب شروع میں استعمال ہوتا ہے تو بطور مصمتہ
کانسوننٹ آواز دیتا ہے؟ واؤ کی آواز کے مزید الفاظ لکھیے، مثلاً وقت، وجہ، وبا، وسائل، واقعے یا واقعات. ٹھیک ہے، اب ہم آ جاتے ہیں اپنے سوال جواب کی طرف. سوالات کے جوابات دیں. تو پہلا سوال ہمارے پاس ہے، عرفان اور زہیب کیسے اسکول جاتے تھے؟ دونوں کبھی سائیکل پر اور کبھی پیدل اسکول جاتے تھے. سیکنڈ کوشچن ہے، آپ اسکول کیسے جاتے ہیں؟ اب یہاں پہ آپ اپنا بارے میں بتائیں گے کہ آپ اسکول کیسے جاتے ہیں. تھرڈ کوشچن ہے، آپ کے خیال میں عرفان اور زہیب کس طرح کے لڑکے تھے؟ اپنے الفاظ میں لکھیے اور اپنے جواب کی وضاحت کے لیے مثال بھی دیجیے. جواب ہے مثال وضاحت. میرے خیال میں عرفان لڑکا تھا، ڈیش لڑکا تھا کیونکہ اس نے ڈیش. ٹھیک ہے، آگے اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں ہم. میرے خیال میں عرفان بہت شرارتی لڑکا تھا اور زہیب شرارتی نہیں تھا، لیکن ہمیشہ عرفان کی باتوں میں آ جاتا تھا. کون آ جاتا تھا؟ زہیب عرفان کی باتوں میں آ جاتا تھا. اسی طرح ایک دن عرفان مرتے مرتے بچا کیونکہ اس نے شرارت کی تھی جس کی سزا اسے ملی. یہ عرفان نے کیا شرارت کی جس کی وجہ سے اسے نقصان ہوا؟ عرفان کو شرارت سوچی. اس نے زہیب سے بولا، میں یہاں لوہے کے ستون سے لٹک جاتا ہوں اور تم ان بچوں سے کہنا کہ مجھے بچاؤ. جب وہ پاس آئیں گے تو میں اتر آؤں گا. جیسے ہی عرفان لوہے کے ستون سے لٹکا، ایک زوردار بجلی کی چنگاری نکلی اور عرفان پٹری پر جا گرا اور اس کی جان جاتے جاتے بچی. کہانی کا مرکزی خیال کیا ہے؟ ہمیں چاہیے کہ اسکول سے گھر جاتے وقت ہمیشہ سیدھے راستے سے جائیں اور راستے میں ادھر ادھر نہ جائیں. کوئی بھی ایسی شرارت نہ کریں جس سے ہماری زندگی کو نقصان پہنچے. نیکسٹ کوشچن ہے ہمارا، درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے. الفاظ، جملے. کھیت، میرے گھر کے پاس ایک کھیت ہے. سگنل، گاڑی چلاتے وقت ہمیشہ سگنل کا دھیان رکھیں. جھولا، علی نے احمد کو جھولا جھلایا. کھلونا، یہ میرا کھلونا ہے. شرارت، عرفان کو شرارت سوچی. ابھی سارا کام اپنی اپنی نوٹ بکس میں آپ بھی نیٹلی نوٹ ڈاؤن کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.